वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई है। लास्ट टाइम हमने आयत नंबर 13 तक किया था और आज हम आयत नंबर 14 से आयत नंबर 15 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी तफसीर देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिए, ताकि जो भी कुरान मजीद को तफसीर के साथ पढ़ना चाहता है तो वो ज़रूर करे। इंशाल्लाह इसका अजर अल्लाह ताला आपको ज़रूर देंगे। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा है उसमें बनी इसराइल का जिक्र था कि उनको हमने वाज़िया निशानियाँ दी। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बहुत सारे इनामात किए, बहुत से एहसानात किए, लेकिन वो कौम ऐसी थी कि वो बिल्कुल नहीं बदली। वो अल्लाह ताला की इतनी सारी नेमतों के बावजूद वो बाज नहीं आई और फिर अल्लाह ताला ने उनको सख्त अजाब दिया। फिर उसके बाद उन लोगों का जिक्र है, काफरों का जिक्र है कि उनको जो दुनिया है ना वो खुशगवार बनकर दिखाई गई। दुनिया की जिंदगी काफरों को आरास्ता होकर दिखाई गई और वो उन लोगों पर हंसते हैं, जो काफिर लोग हैं वो हंसते हैं ईमान वालों पर, और जो परहेजगार हैं उन लोगों पर हंसते हैं। लेकिन क़यामत के दिन वो जो है काफिर जो हंसते हैं ना उन मुसलमानों पर, वो उनको अपने से ऊपर देखेंगे मुसलमानों को। और बेशक अल्लाह ताला रिज्क देता है बेशुमार जिसको वो चाहता है। दुनिया की मालो दौलत और इज्जतो जा पर मगरूर होने और गरीब लोगों का मजाक करने की हकीकत क़यामत के रोज़ आंखों के सामने आ जाएगी। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि जो शख्स किसी मोमिन मर्द या औरत को इसके फ़िक्र फ़ाक़ा की वजह से ज़लील व हक़ीर समझता है, अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ इसको अव्वलीन व आखिरीन के मजमे में रुसवा व ज़लील करेगा। अस्तग़फिरुल्लाह। नेक्स्ट बात हुई थी कि बेशक जो तमाम लोग हैं ना, जितने भी अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं वो सब एक ही उम्मत है, एक ही फितरत पर सब पैदा होते हैं, सब मुसलमान ही पैदा होते हैं। नेक्स्ट जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो उन्हें अपने अपने मज़हब में ले जाते हैं और अल्लाह ताला ने उनके लिए बहुत से नबियों को खुशखबरी देने वाला और डराने वाला भेजा और नाज़िल की उनके लिए किताबें हक़ के साथ और वाज़िया कर दिया लोगों पर कि तुम लोग इख्तलाफ ना करो। लेकिन फिर भी उन्होंने इख्तलाफ किया उनका, जो कि जबकि उनके पास आ चुका था आपस की ज़िद की वजह से। बेशक अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं हिदायत देते हैं और जिसको चाहते हैं जलील कर देते हैं। ये एक ज़माना था जब सब जो लोग थे वो एक ही तरीके पर थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब अपनी बीवी के साथ दुनिया में तशरीफ़ लाए तो जो उनकी औलाद होती गई और इनके दीन हक़ की तलीम फरमाते रहे और वो इनकी तलीम पर अमल करते रहे। एक मुद्दत इसी हालत में गुजर गई, फिर इख्तलाफ होने लगे, लोग बदलते गए, इख्तलाफात शुरू हो गए, लोगों के अपने अपने मज़हब बन गए, इसी तरह लोगों ने अपने अपने फ़िरके बना लिए, तो इसी तरह फिर आगे चलती रही। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने बहुत से नबियों को भेजा ताकि लोग राह हक़ पर आ जाएं, लोग हिदायत पर आ जाएं। लेकिन जाए और जिन लोगों के दिलों में ईमान था वो तो नबियों की बातों पर अमल करते थे, और जो काफिर थे, मुशरिकीन थे, वो कहते थे कि हम अपने बाप दादा के पैरोकार हैं, हम उन्हीं के दीन की पैरवी करेंगे क्योंकि हमारे बाप दादा भी इसी दीन पर थे। और नेक्स्ट हम आज करते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या तुमने गुमान किया अन के तदखुलु दाखिल हो जाओगे अलजन्नता जन्नत में, वाह और लम्मा अभी नहीं यातिकुम आई तुम्हारे ऊपर मिसलू हालत मिसल अल्लाज़ीना उन लोगों की जो खलो गुजर गए मिन कबलिकुम तुमसे पहले, मस्सतहुम पहुंची इन्हीं अलबसाउ सख्ती वज़र्राउ और शिद्दत वज़ुज़िलु और इन्हें जोर से हिला दिया गया, हत्ता यहाँ तक के यकूलु कहने लगा अर रसूल वल्लज़ीना और वो लोग जो आमनु ईमान वाले हैं, माअहु इसके साथ, मता कब नस्रुल्लाहि अल्लाह की मदद आएगी, अला सुन लो, इन्ना बेशक नस्रुन
مدد اللہ اللہ کی قریباً قریب ہے۔ اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے کہ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی، انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس آیت میں کیا بیان ہوا ہے؟ مطلب یہ کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو کوئی مشقت تم لوگوں نے اٹھائی ہی نہیں، کوئی تکلیف ایسی دیکھی ہی نہیں جو کہ تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں، ان پر تو اتنی مشکلات آئی، انہوں نے اتنی مشکلات کا سامنا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی باتوں سے آزمایا اور وہ پورا اترے، ویسی چیز تو ابھی ویسی تنگی اور سختی تو ابھی واقعہ ہی نہیں ہوئی۔ اور اس زمانے کے جو پیغمبر تھے اور جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے، وہ بے قرار ہو کر بول اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ کب آئے گی، تو پھر نیکسٹ بتایا گیا کہ یاد رکھو جو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے وہ قریب ہے۔ اس آیت میں چند باتیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بغیر مشقت و محنت کے اور بغیر مصائب و آفات میں مبتلا ہوئے کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا۔ ارشادات قرآنی اور ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ بہت سے گناہگار محض اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور مغفرت سے جنت میں داخل ہوں گے، ان پر کوئی مشقت بھی نہ ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ مشقت و محنت کے درجات مختلف ہیں۔ ادنا درجہ نفس و شیطان سے مزاحمت کر کے یا دین حق کے مخالفین کے ساتھ مخالفت کر کے اپنے عقائد کا درست کرنا ہے، اور یہ ہر مومن کو حاصل ہے۔ اور نیکسٹ اللہ تعالیٰ جتنی مشکلات دیتا ہے، جتنی مصائب سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، جتنی پرابلمز آتی ہیں لائف میں، اگر وہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور دل میں یہی گمان رکھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش ہے، ہم اس میں پورا اتریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں ان کے لیے درجات جو ہیں وہ الگ سے ہوں گے، ان کے جو درجے ہیں وہ بہت بلند ہوں گے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر آزمائش پر پورا اترتے ہیں اور صبر و شکر کرتے ہیں۔ نیکسٹ، یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں تم سے، ماذا کیا، ینفقون خرچ کریں، کل تم کہو، ما جو انفقتم تم خرچ کرو، من سے خیر نیکی کوئی مال، فللوالدین تو ماں باپ کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور راستے کے بیٹے مطلب مسافروں کے لیے، وما اور جو تفعلوا تم کرو گے، من سے خیر کوئی بھلائی، فإن تو بے شک اللہ اللہ بھی اس کو علیم جاننے والا ہے۔ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو مسلمان ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو پھر نیکسٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مال جو ہے نیکی میں خرچ کرو، اور ماں باپ، رشتہ دار، یتیم، مسکین اور راستے کے مسافر جو ہیں ان سب کو ان میں شامل کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک ہی سوال کے دو مختلف جواب کسی حکمت پر مبنی ہے۔ یہ حکمت ان حالات و واقعات پر غور کرنے سے واضح ہو جاتی ہے جن میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ مثلاً آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عمر بن جموع رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ یعنی ہم اپنے مال میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ کی روایت کے موافق یہ سوال تنہا
عمر بن جموں کا نہیں تھا بلکہ عام مسلمانوں کا سوال تھا۔ اس سوال کے دو جز ہیں، ایک یہ کہ مال میں سے کیا اور کتنا خرچ کریں، دوسرا یہ کہ اس کا مصرف کیا ہو، کن لوگوں کو دیں۔ اور دوسری آیت جو دو آیتوں کے بعد اسی سوال پر مشتمل ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب قرآن میں مسلمانوں کو اس کا حکم دیا گیا کہ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، تو چند جو صحابہ کرام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کی راہ میں ہم کیا خرچ کریں جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، آپ اس کی وضاحت کر دیں۔ ہم اس کی وضاحت چاہتے ہیں کہ کیا مال اور کون سی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں۔ اس سوال میں صرف ایک ہی جز ہے، یعنی کیا خرچ کریں۔ اس طرح ان دونوں سوالوں کی نوعیت کچھ مختلف ہو گئی کہ پہلے سوال میں کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، یعنی جو کچھ بھی تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو، اس کے جو اصل مستحق ہیں وہ ماں باپ، رشتہ دار، بے باپ کے بچے، یتیم، مسکین اور مسافر ہیں۔ سوال کیے گئے، سب سے پہلی بات یہ کہ ہم کیا خرچ کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ جو کچھ مال ہو تمہارا اس کو خرچ کرو، جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو تمہارے بہت زیادہ کلوز ہیں، ماں باپ ہیں، قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر، ان پر اپنا جو مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے آپ لوگوں کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی نیت کے مطابق ثواب دیتے ہیں۔ اگر آپ ہدیہ کے طور پر، اگر آپ گفٹ کے طور پر اپنے پیرنٹس اور نزدیکی رشتہ داروں میں کچھ دیتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ ہدایت یہ حاصل ہوتی ہے کہ نفلی صدقات میں اس کی رعایت ضروری ہے کہ جو مال اپنی ضروریات سے زائد ہو وہی خرچ کیا جائے۔ اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو تنگی میں ڈال کر ان کے حقوق کو تلف کر کے خرچ کرنا ثواب نہیں ہے۔ مطلب کہ جو کچھ اور جو مال تمہارے پاس ایکسٹرا ہو، اپنی فیملی کے حقوق پورے کر کے، سب خرچہ وغیرہ نکال کے ایکسٹرا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا جائے۔ خود سے تنگی میں اپنے فیملی کو رکھ کے مال دینا جائز نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ پھر ہم انشاءاللہ آیت نمبر 216 سے سٹارٹ کریں گے، تو آپ لوگ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔